اگر ہم دنیاوی قانون توڑتے ہیں تو ہمیں پھر اللہ کا قانون توڑنے پہ جرت پیدا ہو جاتی. نہیں میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. دیکھیں ہم لوگ آپ نے مثال دی کہ اگر میں کوئی اشارہ توڑ تو وہ اگلا بندہ مجھے پکڑ لے گا، حالانکہ مجھے ادراک نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ سسٹم. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم دنیاوی قانون کو مذاق سمجھتے ہیں. جتنے بھی قوانین ہیں جن کے اندر ہم باؤنڈ ہو کے سوسائٹی کے طور پہ چل رہے ہیں، تو یہ بات تو نہیں کہ جب انسان دنیاوی قانون توڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم میں اس کو میں سوری آپ کی بات سمجھ گیا، برعکس کر رہا ہوں، میں اس کو ریورس کر رہا ہوں. ہم اللہ کے قوانین توڑ کے دنیاوی قوانین کو کچھ نہیں سمجھتے. اچھا آپ نے اس کا ٹھیک ہے ریورس انجینئرنگ کی. یہ ہے ہی ہے نا. دیکھو اللہ کیا کہتے ہیں، یہ میری حد ہے. ہم اللہ کی حدود کو پار کرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ سن نڑے یا رب، جب رب کے پاس جائیں گے تب دیکھی جائے گی. یہ تو کہتے ہیں رائٹ. اور یار ویکھ لیں گے اس لیے یہ کہنا آسان ہے. اس ٹائم ویکھ لیں گے نا، کہنا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے مجھے لوگ کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. سر میں نے استخارہ، ابھی ایک بچی کا فون تھا، اس کو میں نے 1.5-2 مہینے سے نا وہ کہ جی وہ مجھے نا یہ مسئلہ ہے تو آپ میرے لیے جو ہے وہ رشتے کا تھا یا کچھ تھا تو آپ دعا کرتے ہیں. میں نے کہا یار میری دعا، میں فیکٹری بتاؤں نا، میں کہا دعا سب سے پہلے تجھے تیری اپنی لگے گی، پھر تیرے ماں باپ کی لگے گی. ٹھیک ہے. پھر تو جڑے بھی بابے کو لا رہی ہیں نا، وہ بابا دلوں تیرے سے دعا نہیں کر رہا، کر ہی نہیں سکتا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی دعا مان سکتا ہوں میں، کیونکہ وہ ہم سے وہاں وہ سنسیئر تھے نا، ہم وہ سنسیئر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میں کہا میں کیا بھی دوں جا بیٹا اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسانی کرے. بچوں میں کہا میں ان کی پتہ کس کام کی آسانی کرنی. ٹھیک. میں نے کہا میں بیٹا آپ جو ہے نا میرے پاس جو آ کے دعائیں کروا رہی ہو، آپ دعا کا کام کرو. کہتی وہ کیا بیٹا، کہتی سر آپ سلوا سے دیکھ کے بتا دیں. اور میں نے کہا یار سلوا ایک اینا یا چھوٹا جا علم اللہ کے علوموں میں سے اتنا سا علم ہے، وہ تو استخارہ کر. سر وہ آپ استخارہ کر دیں. وہ میں نے فلانے بزرگ سے کہا تھا، میں نے فلانے سے کہا. میں کہا پتر استخارہ دعا ہے، رب سے ڈائریکٹ ہوتی ہے، بابوں سے نہیں استخارے ہوتے، دوسروں سے نہیں استخارے ہوتے، میرے سے نہیں استخارے ہوتے. تو ہم لوگ کیوں جاتے ہیں بابوں کے پاس؟ آپ کا مسئلہ ہی ہے. وہ کہتے جی کہ بغیر پیر کے یا بغیر اس کے استاد کے کوئی بھی فلاح نہیں پا سکتا. کون کہتا ہے؟ یہ ایک معاشرے کی نارم ہے، باقاعدہ کہا جاتا ہے اس بات. کون کہتا ہے؟ ہم نے تو دیکھا جی پبلک کا یہ نیریٹو ہے. اور پلس جن بھی پیروں کو اور جن بھی بابوں کو اور جی بغیر کامل مرشد کے آپ فلاح نہیں پا سکتے، تو داتا صاحب کے پاس بھی لکھا ہوا ہے. دیکھو یار حمزہ، میں نا کہ سارا پیر کامل آ رہا رہنما، شعر ہے نا. تو کون ہے پیر کامل؟ That's what I'm saying. Okay, let's understand this. کون ہے پیر کامل؟ آپ بتا دیں. آپ بتاؤ نا، آپ کے نزدیک وہ کون ہے پیر کامل؟ میرے نزدیک تو خدا ہے. نہیں، وہ پیر کامل نہیں ہے، وہ منزل ہے. پیر کامل کون ہے؟ حضور پاک کی ذات، وہ اس تک لے جانے کے مطلب ایک طرح سے رستہ ہے. نہیں، کوئی کہیں لے جانے کا رستہ نہیں ہے. نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھو میری بات سنو، مین جو تمہارا پیر پتہ کون ہے؟ تمہاری ماں. ٹھیک ہے. تمہارا باپ. ان سے زیادہ پکی دعا کسی کی نہیں ہے تمہارے لیے. میں پیر اس کو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، جس کی دعا مجھ پہ اثر کرے گی نا. تو سب سے پہلے میرے لیے میرا آبجیکٹیو کیا ہے؟ میرا آبجیکٹیو ہے، میں نہ سلوا پڑھاتا ہوں، نہ NLP پڑھاتا ہوں، میں کچھ نہیں پڑھاتا. میں کہتا ہوں یار خود کو جانو. من عرف نفسک عرف ربک، حضرت علی نے کہا نا، رائٹ. تو جب خود کو جاننے کا سفر جو ہے وہ کس لیے ضروری ہے کہ جب خود کو جانو گے تو رب کو جانو گے. ایسا ہی ہے. اب میں نے جب اس کو یہ کہا بچی کو کہ یار تم استخارہ کرو، وہ کہتی ہے سر 1.5 مہینے سے کر رہی ہوں، کچھ نظر نہیں آتا. میں نے کہا اچھا. ایکسپلور کرنا شروع کیا، کرتے کرتے پتا چلا کہ جناب 50-60% اس کو چیزیں مل گئی ہیں، لیکن مرضی کا جواب نہیں مل رہا تھا. تو مرضی بھی تو من جانب، سمجھے نہیں؟ اس بچی کی مرضی کا جواب نہیں مل رہا تھا. اچھا، منشا کے مطابق نہیں آ رہی تھی بات. جی. تو استخارے کا فائدہ کیا؟ سر آپ سلوا سے کروا دیں، سر آپ استخارہ کر دیں. مطلب وہ یہ ہے کہ اگین وکٹم مینٹیلٹی. دیکھو ہم کسی بھی راستے سے چلیں گے نا، ہم کھڈے اسی میں گر رہے ہیں. ٹھیک، رائٹ. کیونکہ یقین خود پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یقین ہمیں سب سے پہلے بے یقینی شروع ہوتی ہے ہماری رب سے.
ٹھیک ہے، یار پتہ نہیں اللہ کتنے ہے بھی یا نہیں ہے، نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں نہیں ہوتا ہے جی رب بندہ نظر نہیں آ رہا، یہ بڑے عام سنتا ہوں میں، ٹھیک ہے سر مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے لیکن سر وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے او بھائی تجھے اللہ پہ اگر پورا یقین ہے تو پھر یقین رکھ نا، تیرا ایک ایک سانس اس بات کا ثبوت ہے کہ رب ہے، ایسے ہی ہے ایسے ہی۔ اگر تجھے سوچ، اور حمزہ میرا یہ سوال آپ کی پوری آڈینس سے ہے، اللہ کے اکراموں میں سے سب سے بڑا کرم آپ کے خیال سے میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے؟ مجھے انسان بنائے، اس سے بھی بڑا کرم ہے، ایمان کی دولت سے نوازا، اس سے بھی بڑا کرم ہے، کہ میرے جو مائنڈ میں جو چیزیں ہیں وہ تو یہی ہیں۔ اس سے بھی بڑا کرم ہے۔ کائنڈلی ایکسپلین کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنے ظاہرہ بیگم بچوں سے پیار ہے اور آپ ایک چھوٹے سے دنیا کے انسان ہو، بالکل ایسے، رائٹ، آپ ان کی خاطر ان کے پیار میں، بچے کے پیار میں آپ کسی بھی لیول پہ چلے جاؤ گے، ایسے ہی۔ کیا آپ اپنے بچے کے مقابلے میں کسی بھی اور ایسی چیز کو امپورٹنس دو گے کہ یہ بھی میرے بچے کی طرح ہو؟ بہت مشکل ہے، ناممکنات میں سے آپ سے ہی سن۔ تو سوچو اس رب کے اکرام میں سے کرم کہ اپنے محبوب کی شکل میں ہمیں پیدا کیا ہے، اتنی ہمیں عزت دی ہے اس دنیا میں اس نے، ٹرو، کہ وہ ہر جگہ پر ہم میں اپنا محبوب دیکھتا ہے۔ میرا یہ گمان ہے، مجھے نہیں اس نے کہا لیکن یہ میرا گمان ہے کہ میرے رب نے مجھے احسن تقویم کیوں کیا، کہ رب نے کہا میرا محبوب احسن تقویم ہے تو اس کے ساتھ جتنے ہوں وہ اس جیسے ہونے چاہیے۔ انسان ہوں گے، سب کی بات کر رہا ہوں، میل فیمیل کے اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میرا رب چاہتا تو میں کتا تم بلی پیدا ہوئے ہوتے، ہم کچھ بگاڑ سکتے تھے اس کا؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا تو ہمیں جن بنا دیتا، ہم کچھ کہہ سکتے تھے اس کو؟ لیکن جن تو اس کے محبوبوں میں سے نہیں ہے نا، اور ہم جنوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو بات یہ ہے کہ جس انسان کو یہ یقین نہ آئے کہ اس ذات نے اس کو احسن تقویم کیا ہے تاکہ وہ اس کے محبوب کی کوالٹیاں دے کے بھیجے ہمیں، وہ انسان ڈپریشن میں رہنا چاہیے۔ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے۔ ہاں مطلب یار میں کہا نا کہ جب میں نے کو ایگزامپل دی کہ ان مع العسر یسرا والی، ٹھیک ہے، تو کہ مشکل کے ساتھ آسانی آئی ہے، رائٹ؟ حضرت ابو رضی کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ جب مسکراتا ہے نا تو پھر ہم اس کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ کریکٹ؟